زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہو اس مقدار کی رقم اس پہ 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی ایڈوانس بھی دے دیتا ہے تو زکوٰۃ اس کی بھی ہو جائے گی کہ 2 سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہوگی کہ اس نے ایڈوانس زکوٰۃ دے دی۔ اب زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں۔ فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ مکان ہو، نہ اس کے پاس کوئی زر ہو، بس بالکل خالی مخالی، ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ دوسرا مصرف مسکین ہے۔ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا ذاتی گھر تو ہے اور تھوڑا بہت کام کاروبار بھی ہے، بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ وہ نصاب کی ملک تک پہنچیں، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ مسکین کہلائے گا، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تیسرا رقاب، یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی قیمت دے کر کے اپنے آقا سے اپنی جان چھڑا لے۔ اور چوتھا غارم۔ غارم وہ ہے جو قرضے تلے دب گیا ہے اور اس کے پاس قرضہ اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس مقروض کا قرض اتارنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 5واں شخص فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے۔ جو مدارس دینیہ کے طلبہ ہیں وہ بھی زمرے میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور 6واں شخص ابن السبیل، مسافر۔ مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن جب وہ سفر میں آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب وہ ضرورت مند ہو گیا، مال تو اس کے علاقے میں ہے، تو اب اس کو زکوٰۃ سے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور 7واں مصرف عامل، جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ مامور ہو، تو باقاعدہ اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے گی۔ 8واں مصرف زکوٰۃ کا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اسلام لے آئیں گے، تو ان کی دل جوئی کر کے ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن اب اسلام غالب ہو گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 40واں حصہ ہے زکوٰۃ کا، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے راہ خدا میں۔ ان مصارف میں سب کو بانٹ کر بھی دیے جا سکتے ہیں، کسی ایک مصرف کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، جب دین کا انہدام ہو رہا ہو، جب دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں، تو اس زمانے میں راہ دین میں ایک دانگ خرچ کرنا، ایک پائی خرچ کرنا، دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، میں قسم اٹھا کے، رب کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، ایک تو میرا کہنا کافی ہے، پھر میں محمد رب کی قسم اٹھاؤں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی۔ فرمایا، میں محمد رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تمہارا اکاؤنٹنٹ کہتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے، تمہارا کیلکولیٹر حساب دیتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے، لیکن تمہارا رسول کہتا ہے قسم ہے نہیں کم ہوں گے۔ اب جس نے تجربہ کرنا ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، خدا کی راہ میں دیا گیا کبھی بھی کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نفلی طور پر بھی خرچ کرو، اور جو وجوبی صدقات ہیں ان کو بھی ادا کرو تاکہ اموال پاک ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں۔